السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الرحمن پارہ نمبر 27، آیات مقدسہ 31 تا 36 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی فلکیاتی نعمتیں، ارضیاتی نعمتیں اور اتنا خوبصورت منظرنامہ ہم سماعت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے ارشادات سن رہے ہیں، اور پھر اللہ جس نعمت کا ذکر ارشاد فرماتے ہیں، مقصد انسانیت کی ترقی ہے، انسانیت کی اصلاح ہے، انسانیت کے لیے غور و فکر کرنے کے مواقع ہیں کہ اے انسان تو غور کر۔ اگر آسمان کی بات ہوتی ہے، اللہ رب العزت زمین کی بات کرتے ہیں، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، تو وہاں بھی اللہ تمام مخلوقات کی بات کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے مخلوقات کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یہ میزان عدل قائم کرے۔ یہ ترازو کے دونوں جو پلڑے ہیں، میزان کے پلڑے، یہ برابر ہونے چاہیے۔ کسی کا حق سلب کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، اللہ تطغوا فی المیزان، یہ اس کی اللہ اجازت نہیں دیتے۔ تو میزان یہ بنیاد ہے۔ اگر کائنات کا نظام عدل کی بنیاد پہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت نے ہر چیز میں عدل کر دیا ہے، تو پھر ہم دنیا میں جو سوسائٹی تشکیل دیں گے وہ عدل کے بغیر کیسے کامیاب ہوگی؟ اسی وجہ سے میرے عزیزو، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبیوں کو مبعوث فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تاکہ اگر سوسائٹی پر ظلم کا کوئی مافیا قائم ہے، ظالمانہ نظام موجود ہے، سیاسی اور معاشی ظلم کا نظام ہے، تو اس کو ختم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، ابو جہل کے نظام کو ختم کیا، ریاست مدینہ تشکیل دی، قومی انقلابات لے کے آئے، اور پھر جب قومی انقلابات مکمل ہو گئے، حجاز پر دین کا سیاسی اور معاشی نظام غالب ہو گیا، تو آپ نے بین الاقوامی سطح پر اس وقت کی جو سپر پاورز ہیں ان کی طرف رخ کیا
اور خلفائے راشدین میں وہ بھی فتوحات مکمل ہو جاتی ہیں۔ ہر اللہ کی نعمت انسان کے لیے ہے، اور انسان کی ذمہ داری عدل کا قیام ہے۔ اللہ رب العزت کی پہچان پیدا کرنا ہے، انسانوں میں خدا شناسی قائم کرنا ہے۔ آج کے درس میں بھی اللہ رب العزت انہی نعمتوں کا مختلف انداز میں تذکرہ ارشاد فرماتے ہیں۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ۔ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ یہ جو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے یہ اللہ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور اللہ ہر ایک کے سوال کو نہ صرف پورا کرتے ہیں بلکہ ہر یوم، ہر آنے والا دن اس میں اللہ حسن پیدا کرتے ہیں، یعنی نعمتوں میں ترقی ہوتی ہے، نعمتوں میں جدت پیدا ہوتی ہے، نئی نئی ایجادات اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ جو یہ انسان کوشش کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اللہ ہر دور کے مطابق جو اس کی ترقیات ہے وہ انسان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی کو میرے عزیزو سائنس کہتے ہیں۔ آج دنیا یورپ کی طرف دیکھتی ہے، کوئی امریکہ کی طرف دیکھتا ہے، کوئی برطانیہ کی طرف دیکھتا ہے، کوئی چائنا کی طرف دیکھتا ہے، جاپان کی طرف دیکھتا ہے۔ میرے عزیزو یہ جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ آج کی ضرورتیں ہیں، ایجادات۔ ہماری سوچ بڑی محدود اور پست ہے، اس لیے ہم کنویں کے مینڈک کی طرح کمروں میں بند ہو کے رہ گئے۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آج دنیا میں جتنی ترقیات ہیں ہم ان ترقیات کے تسلسل کو آگے بڑھائیں، ہم بھی ترقی کریں۔ آج سے 250-300 سال پہلے تو جتنی بھی ترقیات ہیں یہ تو مسلم فلاسفر، اسکالرز اور سائنسدانوں کے پاس تھیں۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ رب العزت نے سچی جماعت حزب اللہ کے ذریعے سے انسانی سوسائٹیوں سے ظلم ختم کیا، غلامی ختم کی، جہالت ختم کی، اور علم القرآن قرآن پاک سکھایا، اور علمہ البیان، پھر اس قرآن پاک کو یہ بھی صلاحیت پیدا کر دی سچی جماعت کے اندر کہ وہ لوگوں کو سمجھا سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ہم جلد فارغ ہونے والے ہیں اے دو بھاری قافلوں۔ ثقلان دو بھاری قافلے، یعنی انسان اور جن۔ اللہ رب العزت ایک تسلسل کے ساتھ جو بات سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنا بھی نظام قائم کر دیا، آسمان اور زمین کو جوڑ کر ہمارے لیے نعمتیں پیدا فرما دی، زمینی وسائل پیدا فرما دیے، اب دنیا کے اندر ہم نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، کیسے اٹھایا، کیا کیا، یہ تو ہم نے اپنی عقل سے کام کیا، اللہ نے تو سب کچھ سمجھا دیا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں اب دوسرا دور شروع ہونے والا ہے۔ وہ دور کیا ہے؟ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعتوں، ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم اللہ رب العزت کے زمین اور آسمانوں کے کناروں سے نکل بھاگو، فانفذوا، بس تم بھاگ کے دکھاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، کوئی شخص بھی اللہ کی سلطنت سے، اس حکومت سے نہیں نکل سکتا، ہاں مگر بسلطان، کسی دلیل کے ساتھ، سند کے ساتھ۔ آج دنیا کا نظام یہ ہے کہ کسی ملک میں آپ جانا چاہیں تو ویزا چاہیے، وہاں پہ ایک سند چاہیے نا، وہاں پہ مور لگتی ہے باقاعدہ انٹری کے وقت، آپ وہاں سے خروج کرتے ہیں تو اس پر بھی مور لگتی ہے۔ تو اللہ کی اس سلطنت سے تم نکلنا چاہتے ہو، ہے تمہارے طاقت، تمہارے اندر طاقت، تو نکلو، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ اللہ کی اس سلطنت سے بڑی کوئی اور سلطنت ہو سکتی ہے؟
کسی کی اور حکومت ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کوئی دلیل تو لاؤ۔ دلیل تو یہی ہے نا، ہم ایک ملک سے دوسرے ملک کیوں جاتے ہیں؟ جی وہاں معاشی وسائل ہیں، وہاں ہم امن و سکون محسوس کرتے ہیں، اور یہاں اللہ کی جو سلطنت ہے، اللہ رب العزت نے جو سسٹم بنا دیا ہے، وہاں سے تم کہاں جاؤ گے؟ اور کون سا ملک ہے یا راستہ ہے؟ یہ سب اللہ کی سلطنت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں یہاں اپنی سلطنت میں رہنے دیا، تمہیں حقوق سمجھائے، دائرے اور تقاضے سمجھائے، حدود اللہ بیان فرما دی، لیکن تم نے غور ہی نہیں کیا۔ اب اللہ جو سمجھا رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یرسل علیکما شواظ من نار، بھیجا جائے گا، چھوڑے جائیں گے، علیکما تم پر، شواظ من نار، آگ کے شعلے۔ وہ شیطانی جماعتیں جو انسانوں یا جنات میں سے ہیں، جنہوں نے اللہ کی رہنمائی پہ توجہ ہی نہیں کی، اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے دھتکار دیا، ان کی قدر نہیں کی، ناشکری کی۔ اب جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم کا نقشہ یہ ہے کہ تم پر آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے، وَنُحَاسٌ، اور دھواں ملا ہوا، اس میں دھواں ہوگا، فَلَا تَنْتَصِرَانِ، بس کوئی بدلہ نہیں لے سکتا، تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب اللہ یوم الدین کو جزا و سزا کے عمل سے گزاریں گے تو کوئی ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کوئی جتھا ہے جو آئے گا اور تمہیں چھڑا لے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جو جہنم میں ڈالنا ہے، یہ مجرمین جو نظر آ رہے ہیں اور ان کو سزا دینا ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ ایک تو ان کے لیے نعمت جو جنتی ہیں، اور ان کو ابھی اللہ سمجھا رہے ہیں، ابھی اللہ رب العزت ہمیں پورا سلیبس بتا رہے ہیں، پیپر بتا رہے ہیں، رزلٹ بتا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت ہی ہے کہ آج ہم غور و فکر کر لیں۔ یہ جو یوم الدین آنے والا ہے اس سے پہلے ہم الرٹ ہو جائیں، اللہ کی رہنمائی کو سمجھ لیں، اپنے اندر خدا شناسی پیدا کر لیں، اور علم القرآن، قرآن کی سچی تعلیم کو اپنا میرٹ بنا لیں، صراط مستقیم بنا لیں، تو یقیناً ہم اس جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ اللہ ان نعمتوں کی قدر ہمیں عطا فرمائے، ہمارے اندر اعلیٰ صلاحیت اور شعور پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔